على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علوم القرآن کے مباحث میں ہم جو آخری مبحث پڑھ رہے تھے اس میں وحی، الہام اور کشف کا فرق پڑھا جا رہا تھا۔ مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے اس حوالے سے خوبصورت اور جامع گفتگو الہام کے ذیل میں فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ الہام اور وحی بے اعتبار معنی لغوی کے یہ قریب المعنی ہے۔ گو کے استعمال میں کسی قدر ایک دوسرے سے الگ ہوں، مگر اکثر جگہ دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی مراد ہوتے ہیں، یعنی دل میں القاء کرنا۔ وحی کا اطلاق کتابت، اشارت، رسالت اور کلام خفی پر بھی ہوتا ہے۔ اور عرف شرع میں وحی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے، جبکہ الہام میں سب شریک ہوتے ہیں۔ تو گویا لفظی فرق کے اعتبار کے علاوہ عرف شرع کے دونوں کے معنی میں کسی قدر تفاوت ہوگی، کیونکہ وحی میں ایک خاص بات ہوتی ہے جو الہام میں نہیں ہوتی۔ اس لیے شرعی معنی کے لحاظ سے غیر نبی کو صاحب وحی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، لغوی معنی کے اعتبار سے غیر انبیاء پہ بھی اس کا اطلاق ہوا ہے اور ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، لفظ وحی کا استعمال ہوا اور جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ شہد کی مکھی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ،
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، وحی بمعنی الہام کے ہے، لیکن وحی کا لفظ استعمال ہوا لغتاً۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اسی طرح ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اسی طرح قرآن میں ذکر ہے إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، لیکن یہ سب تحقیق لفظی ہے۔ اب آئیے کہ ہم اس کی حقیقت اور اس کے معنی سے بحث کریں۔ تو شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں ان کے الفاظ کہ وحی یا الہام خدا تعالی اور اس کی مخلوقات کے درمیان ایک پیغام یا ایسی تار برقی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے خالق سے ہمراز اور ہم کلام ہوتی ہیں۔ گو ان مخلوقات کو اس خالق سے کچھ بھی مماثلت اور مشاکلت نہیں، مگر تاہم ایک ایسا ربط ہے کہ گویا وہ اس کے پاس ہر دم موجود ہے۔ اور عارف فرماتے ہیں اتصال بے تکیف بے قیاس، اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را باجان الناس۔ اللہ جل شانہ کا ایک ربط ہے مخلوقات کے ساتھ، گرچہ اس کی کوئی کیفیت واضح نہیں۔ ایک اردو شاعر نے کہا ہے سب سے ربط آشنائی ہے تجھے، سب سے ربط آشنائی ہے تجھے، دل میں ہر ایک کے رسائی ہے تجھے۔ اللہ جل شانہ ہر دل میں موجود ہے، اور اس امر میں انسان، حیوان، حجر، شجر، زمین، آسمان سب شریک ہیں۔ ایک اردو شاعر کہتے ہیں دل کے کاشانے میں ہے تصویر یار، دل کے کاشانے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اللہ یہاں ہے، مومن کا دل تو اللہ کا گھر ہے۔ لیکن الہام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو الہام اللہ جل شانہ ہر چیز کو کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ہر دم وہاں سے ہر ایک چیز کی طرف تار برقی جا رہی ہے، اور ہر نوا کی طرف اس کی وحی ہوتی ہے، اور اس لیے ہر نوا کی ایک شریعت جدا ہے اور اس پر اس کی مخالفت حرام کر دی گئی ہے۔ تفصیل میں کہتے ہیں کہ معدنیات کی طرف یہ الہام ہو رہا ہے کہ اپنی صلابت اور رخوت اور حرارت اور برودت کو محفوظ رکھے، اس کی صورت نوعیہ ہمیشہ ان اوامر الہی کے بجا لانے میں کمر بستہ اور دست بستہ کھڑی رہتی ہے۔
اور کبھی آگ سے حرارت دور نہیں ہو پاوے گی اور پانی سے رطوبت اور برودت نہیں جائے گی۔ نباتات کی طرف ہر دم یہی پیغام پہنچتے ہیں کہ وہ خاک کو پانی کے ذریعے چوس کر شاخ و برگ و گل بنا دیں، اور اتنی مدت میں پھل آئیں، اتنی مدت میں پھول آئیں، اور پتوں کی یہ رنگت اور یہ صورت رہے، اور اس میں اس طرح کی لکیریں اور ایسے ریشے ہوں، اور پھول پنکھڑیاں اور اتنی رنگت اور ایسی خوشبو رہے۔ ہر دم ان کی صورت نوعیہ ان فرائض کو ادا کیے جاتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک درخت کے پتے کی شکل دوسرے درخت کے پتے میں بن جائے۔ ہر درخت کا ذائقہ الگ ہے، اس کے پھل کی رنگت الگ ہے، اس کی خوشبو الگ ہے، اس کی قد و قامت الگ ہے، اور اس کے پتے میں پڑنے والی لکیریں تک ایک دوسرے سے الگ ہوتی۔ آم کا درخت ہے تو اس پہ بیر نہیں اگیں گے، اور بیری کا درخت ہے تو اس پہ آم نہیں آئیں گے۔ اسی طرح حیوانات پہ بھی یہ وحی آتی ہے۔ انہیں پتا ہے کہ کس سے میل جول رکھنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کسی مذکر حیوان کو آپ کسی مذکر حیوان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان کی طرف الہام ہوتا ہے۔ انہیں میل جول رکھنے کا، گرمی کے موسم میں پرندوں کو گھونسلہ بنانے کا الہام ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو کیسے رکھیں، دانا پانی کیسے کھلائیں، کتنا کھلائیں، اسی طرح ہم دیکھیں گائے ہے، بھینس ہے، انسان ہے، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، ہر ایک نوع کو بذریعہ الہام اور وہی وہ معلوم سکھائے جاتے ہیں جو ان کے نوع کے لیے کارآمد اور ضروری ہوتے ہیں۔ اور جو چیزیں ان کے لیے ممنوعات میں ہیں وہ بھی انہیں سکھائی اور بتائی گئی ہیں۔ آپ شیر کو کبھی گھاس کھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، وہ گوشت ہی کھائے گا۔ اگر وہ کہیں گھاس کھانا شروع کر دے تو یہ حکم الہی کی حکم عدولی ہوگی اور سخت مضرت اور نقصان کا باعث بنے گی۔ شیخ کے الفاظ یہ ہیں کہ شیر پر گھاس کھانی حرام اور گوشت کھانا فرض ہے۔ اس حکم کو عدول کرے تو سخت مضرت اٹھائے، نقصان کے جہنم میں جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ وحی میں ہر ایک چیز شریک ہے اور ہر نوع کی شریعت جداگانہ ہے اور ہر نوع اس شریعت کی مجبوراً پابند ہے، چنانچہ آیات کریمہ میں اشارہ ہے۔
فرمایا للہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض. دوسری جگہ فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کا اندازہ کیا ہوا. والقمر قدرناہ منازل، ہم نے سورج کے لیے بھی منزلیں مقدر کی ہوئی، مقرر کی ہوئی، متعین کی ہوئی. فرمایا حتی عاد کالعرجون القدیم. سورج کے لیے کیا فرمایا؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کے وقت میں انٹری ڈال دے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. دن رات سے آگے نہیں بڑھ سکتی، رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر کرتے کیا ہیں؟ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ہر ایک اپنے مدار میں چکر کاٹ رہا ہے. فرماتے ہیں وحی کی اور الہام کی دوسری قسم اور بھی ہے کہ جس کے ساتھ ہر انسان یا کوئی اور نوع ذی عقل مخصوص ہو. چونکہ جمادات ترقی کے لیے کر کے نباتات ہوئے اور نامی کہلائے، اور جسم نامی کہتے ہیں اس جسم کو جو نمو کرتا ہو، بڑھتا ہو، اور جسم نامی ترقی کر کے حیوانات کے درجے میں پہنچے، پھر اعلیٰ کمال حاصل کرنے والے انسان ہو گئے. پھر انسان ان جمادات حیوانات میں چونکہ اعلیٰ اور مخصوص ہے تو اس کے لیے وحی اور الہام بھی بنسبت اور چیزوں کے مخصوص ہے. اس کا دل گزرگاہ ہے خداوند تعالی، اس کا رابطہ خدا کے ساتھ سب سے نرالا ہے. عارف کہتے ہیں ارض و سما کہاں تیری فطرت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ تو جس میں سما سکے. انسان کے دل پر جو کچھ واردات غیبی ظہور کرتی ہے سب وہیں سے آتی ہے، یعنی اللہ جل شانہ کے ہاں سے آتی ہے. اور ہر وقت ملہم غیبی اس کو وہاں کی باتیں تلقین کرتا رہتا ہے. یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے دل کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے اور جو اس کی طرف الہام کرتا ہے، خیر کی باتیں بتاتا ہے. اس کے بائیں طرف شیطان ہوتا ہے، وہ اسے وسوسہ ڈالتا ہے. انسان کا جو خمیر ہے یہ متضاد الطبائع ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جس کی صورت نوعیہ کا مقتضا طبعی، مقتضا طبعی تاریکی ہے، اضلال ہے. پھر تفصیل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ انسان کی روح کہ جس کو حکماء نفس ناطقہ کہتے ہیں، جوہر سماوی کہتے ہیں، نور الہی کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، اگرچہ حادث ذاتی بلکہ حادث زمانی ہے، لیکن اس جسم کے مرکب ہونے سے ہزارہا سال پہلے پیدا ہو چکی.
لیکن اسی انسان پہ اللہ جل شانہ نے ایک بار گراں نازل کیا، قرآن۔ فرمایا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ ہم نے آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ اس قرآن کو پیش کیا کہ تم پہ نازل کرتے ہیں، انہوں نے انکار کیا، خوف کھایا، اور پھر ہم نے اسے انسان پہ نازل کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا۔ فرماتے ہیں کہ قوائے ملکیہ اور قوائے بہیمیہ کا مجموعہ ہے انسان۔ اس میں فرشتوں کی صفات بھی ہیں، حیوان کی صفات بھی ہیں۔ اس کی کل 8 قسمیں بنتی ہیں۔ کبھی یہ دونوں قوتیں باہمی مصالحت کر کے رہتی ہیں، اور کہیں ہمیشہ تخالف کے صدمے سہتی ہیں۔ پھر کبھی یہ غالب اور وہ مغلوب، اور کبھی برعکس اور مغلوب ہوتا ہے۔ ان قوائے ملکیہ اور بہیمیہ کے اجتماع سے بے اعتبار کم زیادہ ہونے کے بے شمار مراتب پیدا ہوتے ہیں۔ 8 قسمیں یہ ہیں۔ فرماتے ہیں 4 قسمیں اس صورت میں پیدا ہوتی ہیں جب ملکیہ اور بہیمیہ دونوں مصالحت پیدا کر کے ایک مزاج خاص حاصل کر لیں۔ نمبر 1 یہ کہ ملکیہ نہایت علو میں ہو، بلندی پر، اور بہیمیہ بھی شدید ہو مگر ملکیہ کے تابع ہو۔ انسان میں فرشتوں کی صفات اور حیوانوں کی صفات دونوں ہوں اور شدید ہوں، لیکن فرشتوں کی صفات عالی ہوں، اونچی۔ اب تبائے بتاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امور ریاست دنیا و دین پر حاوی ہیں، اور انتظام ملت و مذہب و تہذیب نفس اور اصلاح و اخلاق میں ممتاز ہیں۔ دنیا اور دین دونوں کے کمالات ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ دوسری قسم یہ وہ ہے کہ قوائے ملکیہ ان کے علو پر ہو اور قوائے بہیمیہ ضعیف ہو۔ یہ لوگ انتظام اور انصرام اور مصالح دنیا میں ان سے کم ہیں، لیکن وہ بھی انبیاء ہیں۔ سوم وہ لوگ ہیں کہ ان کے قوائے بہیمیہ اور ملکیہ دونوں ضعیف ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھاری کاموں سے خواہ دینی ہو یا دنیاوی بوجہ سستی کنارہ کش رہتے ہیں، اور یہ لوگ کمالات حاصل نہیں کر پاتے۔ چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جن کے قوائے بہیمیہ نہایت غالب ہوں اور قوائے ملکیہ نہایت کمزور ہوں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر شہوات نفسانی میں سرشار اور گرفتار رہتے ہیں، اور یہی چار قسم اس دوسری صورت میں پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں قوت ملکیہ اور بہیمیہ میں باہم مصالحت نہیں بلکہ تخالف ہے، ٹکراؤ۔ اب ان میں قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں قاعدہ کلیہ ہے کہ جس کی قوت بہیمیہ نہایت تیز ہوگی وہ مجاہدات اور ریاضات کا زیادہ محتاج ہوگا، بالخصوص صاحب تجاذب۔ بس جب اس کی قوت ملکیہ زور کرے گی تو معارف میں زیادہ مصروف ہوگا اور بسبب غلبہ بہیمیہ کے اعمال کی چندہ پرواہ نہیں کرے گا، اور جب اس کی قوہ ملکیہ مغلوب ہوگی تو ہمتن دنیا میں مصروف ہو جائے گا، اس کا یکساں حال کبھی نہیں رہے گا۔ اب اس اصول کو اگر دیکھیں تو آپ کو اہل اللہ کے، صدیقین کے، شہداء کے مراتب اچھی طرح معلوم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اشرار کے درجات بھی بخوبی معلوم ہو سکتے ہیں جو برے لوگ ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ انسان کی شہوت جب انسان کے عقل پر غالب آ جائے تو یہ حیوان بن جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کی عقل اس کے شہوت پر غالب آ جائے تو اسے انسان کہتے ہیں۔ بہرحال مختصر ہی کہ اس الہام اور وحی سے ہر فرد اور ہر آدمی فیضیاب ہوتا ہے، لیکن بے اعتبار شدت و ضعف قوائے ملکوتیہ اور بہیمیہ کے علی حسب المراتب حصہ اسے ملتا ہے۔ جب بھی کسی قدر قوت ملکیہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو یہ قوہ بہیمیہ کے پنجے سے نجات پاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ انسان کی سعادت و شقاوت کی باتیں کہ جن کو شریعت کہتے ہیں اور جن کا الہام ہونا رحمت الہی کے نزدیک نہایت ضروری تھا، اس قابل نہ تھیں کہ وہ ہر کس و ناکس کے الہام اور وحی پر چھوڑ دی جاتی۔ اب اس کے لیے اللہ جل شانہ نے مخصوص لوگوں کو چننا تھا۔ عارف کہتے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جو وہی اصطلاحی ہے وہ ہر کس و ناکس میں آنا شروع ہو جائے۔ یہ انہی لوگوں پہ آتا ہے جن کے قوائے بہیمیہ مغلوب ہوں۔ ہم انبیاء اور رسل کی تاریخ پڑھتے ہیں اور
علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، کہ اتنے بڑے درجے پہ فائز ہیں کہ اللہ جل شانہ آسمان سے جبریل کو بھیجتا ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، اسے بھیجتا ہے کہ جاؤ اور ان تک وحی پہنچاؤ۔ بس یہ لوگ انبیاء ہیں۔ یہی سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ نبوت کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ظاہر ہے کہ تمام انسانیت میں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سب سے زیادہ کامل ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ انہی کے وسیلے سے عالم قدس کے فیوزات عالم انسانیت کو نصیب ہوتے ہیں، جس سے اس کے حکم سے سرتابی کی وہ اپنے کمالات سے اس طرح محروم رہا کہ اس طرح نفس نباتیہ کی نافرمانی سے شاخ اور پھول اور پھل محروم ہو کر سوکھ جاتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے گو کہ ہر چیز کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، لیکن میں چند نکات کی طرف اشارہ کر کے اپنے بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عوام الناس وہ ہیں کہ قوائے بہیمیہ جن کے اور صفات بشریہ پر غالب ہیں، اور جن کے قوائے ملکیہ غالب ہوتی ہیں، اور وہ ان خیالات سے بالکل پاک ہیں جو قوائے بہیمیہ کی ہوتی ہیں۔ وہ بھی دو طبقے ہیں، یا تو ان کی قوہ ملکیہ نہایت علو اور بلندی پر ہوتی ہے، قسم اول انبیاء علیہم السلام، کہ ان کی طرف مختلف اوقات میں مختلف حالات میں مختلف طور پر الہام ہوتا ہے۔ ہم پہلے تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ کبھی وہی الہام بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی نیند کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی اللہ جل شانہ براہ راست مکالمہ کرتے ہیں، کبھی فرشتے کو بھیج دیتے ہیں۔ دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی مکالمہ براہ راست بھی ہوا ہے۔ قرآن نے ذکر کیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ یہ بیداری کی صورت ہے اور مکالمہ کی صورت ہے۔
ایک صورت یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ بیداری میں ہو، عالم ملکوت کا مشاہدہ ہو، کہ اللہ جل شانہ اسرار غیب پہ انہیں مطلع فرما دیں، چنانچہ نماز کسوف میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی۔ کبھی کبھی فرشتہ غائبانہ آواز سنا لیتا ہے، اسے ہاتف غیبی کہتے ہیں۔ یہاں پہ چند لوگوں کے سوالات بھی ہیں، مستشرقین کے، اہل یورپ کے، آج کے دور کے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس فرشتہ کیوں بھیجا جاتا ہے؟ حالانکہ پیغمبر تو خود آپ کہتے ہیں کہ قوائے ملکیہ غالب رکھتے ہیں، ان میں فرشتوں کی غالب صفات ہوتی ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں، بلکہ معصوم ہیں، تو وہ اللہ جل شانہ سے ہم کلام کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ اس کا جواب دیتے ہیں شیخ محدث دہلوی۔ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا الہام اور وحی میں واسطہ ہونا بخوبی ثابت ہے، چنانچہ احادیث صحیحہ میں جو اس بارے میں وارد ہیں ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں، مگر آیات قرآنیہ میں بھی اس امر میں بے شمار آیات موجود ہیں۔ مثلا قل من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکائیل، جبریل کے حوالے سے خصوصاً ذکر کیا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو وہی آپ پر لاتا ہے، اللہ کے حکم سے لاتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، ایک جگہ فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، فرمایا وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ ایک جگہ فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ۔ گویا اس بات میں جہاں الہام کے ساتھ فرق کو واضح کیا، وہی لغوی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے لغت پر 298 صفحہ جلد 2 میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ فرمایا القرآن اسم لکلام اللہ تعالی، یہ اللہ جل شانہ کے کلام کا نام ہے، وَهُوَ بِمَعنَى الْمَقْرُوء، مقروء کے معنی پر، کالمشروب یسمى شرابا والمکتوب یسمى کتابا
وعلى هذا قيل هو مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. صحیح مسلم کی ایک روایت کو پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ان فی البحر شیاطین مسجونہ اوثقها سلیمان علیہ السلام. یوشک ان تخرج فتقرأ علی الناس قرآنا قراءة. وفی التنزیل وقرآن الفجر، قرآن میں ان قرآن الفجر کان مشہودا. مراد کیا ہے؟ قراءۃ الفجر. فرمایا ويسمى المقروء قرآنا على عادة العرب في تسميتها المفعول باسم المصدر. كتسميتهم للمعلوم علما وللمضروب ضربا وللمشروب شربا وكما ذكرنا. فرماتے ہیں پھر قرآن کریم کا استعمال مشہور ہوا. ثم اشتهر الاستعمال في هذا واقترن به العرف الشرعی، اس کے ساتھ عرف شرعی جڑ گیا. فصار القرآن اسما لکلام اللہ، فصار القرآن اسما لکلام اللہ حتی اذا قیل القرآن غیر مخلوق، یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ قرآن غیر مخلوق ہے. یراد به المقروء للقراءة، لذلك مقروء مراد ہے قراءت نہیں. وقد يسمى المصحف الذي يكتب فيه كلام الله قرآنا توسعا. وقد قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسافروا بالقرآن الى ارض العدو، دشمن کی زمین پر قرآن کے ساتھ سفر مت کرو. اس سے مراد کیا ہے؟ اراد به المصحف، اس سے مصحف مراد، قرآن کا لکھا ہوا نسخہ مراد. اب آئے ہیں ہم اپنے نقطے کی طرف. وَهُوَ مُشْتَقٌ مِّن قَرَأْتُ الشَّيْءَ اے جمعتُهُ، یہ قرأت الشیء سے مشتق. وقیل هو اسم علم لکتاب اللہ، یہ اسم علم ہے اللہ جل شانہ کے کتاب کے لیے. غیر مشتق، یہ غیر مشتق، یہ کسی چیز سے بنا نہیں ہے. کالتورات والانجیل، جس طرح کے تورات اور انجیل ہیں وہ بھی کسی چیز سے مشتق نہیں ہے، نام. یہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حکایت کی گئی ہے کہ یہ غیر مشتق ہے. لیکن صاحب قرطبی کہتے ہیں والصحیح الاشتقاق فی الجمیع وسیاتی. تو گویا اختلاف ہے کہ یہ مشتق ہے یا غیر مشتق ہے. اگر مشتق ہو تو پھر اختلاف ہے کہ یہ محموز ہے یا غیر محموز ہے، یعنی اس میں حمزہ حروف اصلی میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. پہلا اختلاف. کہ لفظ قرآن یہ
اس میں علم ہے، مشتق نہیں ہے، یعنی اللہ کے کلام کا نام ہے، تورات و انجیل کی طرح۔ دوسرا یہ مذہب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا۔ دوسرا مذہب ہے کہ قرآن مشتق ہے۔ اور یہ بعض علماء کا قول ہے۔ دوسرا اختلاف ہے کہ یہ محموز ہے یا غیر محموز، اگر مشتق ہے تو۔ پہلا مذہب ہے اس حوالے سے کہ یہ غیر محموز ہے، یعنی اس میں حمزہ نہیں ہے۔ امام اشعری کہتے ہیں کہ یہ قرن سے مشتق ہے، جیسے کہا جاتا ہے قرن تو شیء بالشیء، میں نے فلاں چیز کو فلاں چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ غیر محموز ہے، اس کا نون اصلی ہے۔ ایک قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس میں موجود ہے، حالانکہ وہ اشتقاق کے قائل نہیں ہے، مشتق ہونے کے قائل نہیں، لیکن مشتق میں جو اختلاف ہے ان میں بھی اس کا ایک قول موجود ہے۔ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے کہ یہ قرائن سے مشتق ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا بھی نون اصلی ہے، یہ غیر محموز ہے۔ دوسرا مذہب ہے کہ یہ محموز ہے، اس میں حمزہ پایا جاتا ہے اس کے اصل میں۔ امام لحیانی کہتے ہیں قرآن قراءت کے لیے مصدر ہے، جیسے رجحان اور غفران، پڑھنے کے معنی پر ہے۔ امام زجاج کہتے ہیں قرآن قرأ سے مشتق ہے، جمع کے معنی پر، اور یہ وصف ہے فعلان کے وزن۔ اسی کو الاتقان فی علوم القرآن میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ یہی قول ابن عباس کا بھی ہے، جمہور ائمہ تفسیر نے بھی اسی قول کو ترجیح دی۔ علوم القرآن میں مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں قرآن دراصل قرأ یقرأ سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی قرأ، جس کے لغوی معنی جمع کرنے کے، پھر یہ لفظ پڑھنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا کہ اس میں حروف اور کلمات کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھی بحث لغوی۔ اصطلاحی طور پر قرآن کریم کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کریم کی کئی تعریفات کی گئی، کچھ مشہور تعریفیں: هو الکتاب المنزل علی الرسول، یہ وہ کتاب ہے جو رسول پر نازل کی گئی، رسول بھی رسول مخصوص، الف لام عہدی ہے، الرسول میں متعین پیغمبر۔ المکتوب فی المصاحف، جو صحیفوں میں لکھی گئی ہے۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، جو ان سے نقل کی گئی ہے نقل متواتر کے ساتھ اور ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک۔ بعض نے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، هو الکتاب المعجز المنزل، یہ ایسی کتاب ہے جو عاجز کرنے والی ہے اور نازل کی گئی۔
صفوۃ التفاسیر میں علامہ محمد علی الصابونی قرآن کی تعریف لکھتے ہیں، هو الکتاب المعجز المنزل علی النبی الامی شاہدا بصدقہ. علامہ سید سند شریف جرجانی حنفی کہتے ہیں، القرآن عند اہل الحق هو العلم اللدنی الاجمالی الجامع للحقائق كلها. یہ علم لدنی اللہ جل شانہ اپنی طرف سے دیتا ہے، وعلمناہ من لدنا علما. بعض لوگ اسے علم لدنی کہتے ہیں. یہ اجمالی ہے، یہ جامع ہے تمام حقائق کے لیے. قرآن کریم اپنا تعارف خود بھی کراتا ہے، قرآن کی تعریف قرآن کی زبانی. علماء فرماتے ہیں کہ تشریح القائل لقولہ افضل. جب آپ کوئی بات کرتے ہیں اور دوسرا آدمی آپ کے بات کی تشریح کرتا ہے تو اس کی تشریح میں کہیں نہ کہیں نقصان ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے ایک بات کہی اجمالاً، پھر آپ خود آئے اور اپنے بات کی خود تشریح کی، تو وہ تشریح زیادہ معتبر مانی جاتی ہے. قرآن کریم اپنا تعارف کراتا ہے، کتاب انزلناہ الیک. اللہ جل شانہ حضور سے فرماتے ہیں کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف نازل کی، مبارکن برکت والی. اب اسے مبارک بھی کہہ سکتے ہیں، برکت دینے والی ہے. مبارکن بھی کہہ سکتے ہیں، اسے برکت دی گئی ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی. لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات کو غور و خوض سے پڑھیں، معلوم کریں، اس سے علوم اور معارف کو نکالیں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں. مبارک ہو تو یہ متعدی ہوگا، اس سے مراد خیر کثیر ہے، کثیر النفع ہونا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مگر مبارک ہو تو یہ لازمی کے باب سے ہوگا. قرآن عظیم الشان کے اندر اس کا تذکرہ کثرت سے موجود ہے، جو ان دونوں چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. ہمارا اگلا مبحث ہے موضوع قرآن. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ تعریف تھی. اس میں کئی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ قرآن کا موضوع اللہ کی ذات ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن کا موضوع توحید ہے. ایک قول ہے کہ قرآن کا موضوع اخلاق ہے.
ایک قول ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، من حیث انہ مکلف، ایک قول ہے کہ قرآن کا موضوع سیاست ہے، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ایک قول ہے کہ قرآن کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قول ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہی ہے لیکن من حیث انہ عبداللہ، کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اس حیثیت سے۔ اور آٹھواں اور آخری قول ہے کہ قرآن جامع الموضوعات ہے، قرآن بہت سے موضوعات کو جمع کرنے والا ہے۔ اس میں تفصیلات ہیں، کچھ سوالات و جوابات بھی ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں علوم القرآن کے مزید تفصیلات پڑھیں گے۔ وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین۔